الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بڑا اہم اور قیمتی عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ عظمت قرآن کے نام سے معنون ہے۔ سامعین محترم، توجہ کرنا، قرآن بے مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے، قرآن لاجواب ہے۔ جس نبی پر اترا وہ نبی بھی لاجواب ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جسے آپ بار بار پڑھیں تو لطف وہی رہے، مزہ وہی رہے، منطق، فلسفہ، جغرافیہ، سائنس، بلکہ ہر عنوان کی کتاب آپ ایک بار پڑھ کر لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کو آپ کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے پہلی مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، دوسری مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، تیسری مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، سارا دن پڑھے تو مزہ وہی، ساری رات سنے تو مزہ وہی، نمازوں میں پڑھے تو مزہ وہی، تراویح میں قرأت سے سنے تو مزہ وہی۔ قرآن پڑھتا جا، لطف دوبالا ہوتا جائے گا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ سامعین محترم، یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے۔ اگر کوئی پڑھتا نہیں، صرف سنتا ہے تب بھی ثواب ملے گا، اور اگر قرآن کو صرف دیکھتا ہے تب بھی ثواب ملے گا، اور اگر قرآن کو صرف دیکھتا ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ میں اس سے بھی بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے سے محبت کرے گا تب بھی ثواب ملے گا۔ بچے کو جو جس رحلیہ تپائی پر قرآن رکھا جاتا ہے وہ رحلیہ تپائی بنا کر قرآن پڑھنے والے کو دے گا تب بھی تجھے ثواب ملے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن دیکھنا بھی ثواب، قرآن سننا بھی ثواب، کیوں نہ ہو قرآن کتاب ہی جو بے مثال ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 8 دنوں میں سورہ دخان ایک بار پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے ہفتہ بھر اس کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لاؤ کوئی ایسی کتاب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام صاحب نے فرمایا میں نے قرآن سے 90,000 مسائل اخذ کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ تو امام صاحب نے فرمایا انہوں نے کہا ہزاروں مسائل پر جلدیں مکمل ہو چکی ہیں لیکن قرآن کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا، میں نے پوچھا اے اللہ آپ کی پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن۔ میں نے پوچھا اے اللہ سمجھ کر پڑھیں، آپ کو پسند ہے یا بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے، مجھے دونوں طرح پسند ہے۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يرفع بهذا الكتاب ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضيع به آخرين۔ اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند کرتے ہیں، بعض کو پست کرتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی عزت کرتے ہیں، قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں، علماء کی رضا سے محبت کرتے ہیں، مساجد و مدارس کا احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو قرآن کے احکامات کو پشے پس ڈالتے ہیں اللہ ان کو گرا دیتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، وہ معزز تھے زمانے
میں تارک قرآن ہو کر وما علینا الا البلاغ.